بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ نفاس کا خون وہ ہے جو بچے کی ولادت کے ساتھ ساتھ آیا کرتا ہے۔ بچے کی ولادت کے اول جوز نکلنے کے بعد اس سے لے کر ولادت کے بعد تک وہ خون جاری رہتا ہے، چاہے ولادت کے بعد ایک لحظہ ہو یا 10 دن ہو یا 10 دن سے زیادہ ہو۔ لیکن وہ خون جو ولادت کے اول جز کے ظاہر ہونے کے بعد آتا ہے، اس میں عرف یہ تائید کرے کہ بچے کی ولادت کا خون ہے، ایسا نہ ہو وہ زخم کا خون ہو۔ زخم کا خون یعنی عرفاً کہا جائے کہ بچے کی ولادت کا خون ہے، کوئی زخم کا خون یا کوئی اور خون نہیں آ رہا ہے۔ اگر زچگی کے عرف کے اعتبار سے اسی کا خون ہے عرفاً، تو وہ خون نفاس کہلائے گا۔ لیکن اگر عرف اس کی تائید نہیں کرتی ہے تو ممکن ہے وہ زخم کا خون ہو یا کوئی اور خون ہو۔ تو بچے کی ولادت کے ساتھ ساتھ اول جو ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ جو خون آتا ہے یا خون ولادت کے بعد آتا ہے، وہ خون نفاس ہے۔ اس سے پہلے جو خون آتا ہے یعنی اول جز کے ظاہر ہونے سے جو پہلے خون آتا ہے وہ خون نفاس نہیں، وہ کوئی اور خون زخم ہوگا یا کوئی اور چیز کا خون ہو سکتا ہے، لیکن خون نفاس نہیں ہوگا جو ولادت سے پہلے کا کچھ لحظے پہلے بھی خون آئے تو ولادت کے پہلے کا جو خون ہے وہ نفاس کا خون نہیں مانا جاتا ہے۔ ولادت کے اول جز کے ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ خون آئے گا، اور ولادت کے بعد بھی وہ خون چلے گا، چاہے ایک لحظہ چلے، چاہے 10 دن چلے، چاہے 10 دن کے بعد تک چلے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ ولادت کے ساتھ ساتھ جو خون آئے، اول جز کے ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ خون آئے، جس میں عرف زچگی کے خون کی تائید کرے۔ یعنی عرف اس کو مانے کہ یہ زچگی کا خون ہے۔ زخم کا خون ممکن ہے ساتھ میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے عرف اگر نہیں مانتے، وہ کہے کہ نہیں تو زخم کا خون ہے، کیونکہ آپریشن کرنے میں پہلے جو وہ چیرا لگایا جاتا ہے جس کی سے خون آیا کرتا تو وہ خون نہیں مانا جائے گا۔ عرف کہے کہ یہ جو زچگی کا خون ہے، اور پہلے جو خون آیا کرتا ہے وہ ممکن ہے حیض، نفاس، کوئی اور خون ہو سکتا ہے، حیض والا خون ہو سکتا ہے لیکن نفاس کا نہیں ہوگا۔ پہلا والا خون جو ہے نفاس کا نہیں ہوتا، حیض ہو سکتا ہے، استحاضہ ہو سکتا ہے، دوسرے کوئی خون ہو سکتا ہے۔ ولادت کے اول جز کے ظاہر ہوتے وقت جو خون آتا ہے اور اس کے بعد جو خون آیا کرتا ہے وہ کہلاتا ہے نفاس۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی پورا سالم بچہ باہر نہیں آتا ہے،
بلکہ یا مضغہ ہوگا یا علقہ ہوگا. مضغہ یعنی جمع ہوا خون. بچہ بننے سے پہلے جو جمع ہوا خون ہوتا ہے وہ خون کے بڑے بڑے لوتھڑے باہر آئیں گے، بڑے بڑے ٹکڑے باہر آئیں گے. وہ ابھی بچہ بنا نہیں ہے، بچہ بننے سے پہلے ہی وہ بچہ ساقط ہو گیا ہے. یا مضغہ نہیں، علقہ ہوتا ہے. علقہ یعنی گوشت کے لوتھڑے. خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں مضغہ اور گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں علقہ. یا گوشت کے ٹکڑے آئیں گے، گوشت کے ٹکڑے بھی آ رہے ہیں یا خون کے ٹکڑے بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خون آ رہا ہے تو اس کو بھی خون نفاس مانا جائے گا. یعنی بچہ یا مکمل آئے اور خون آئے تو خون نفاس ہے، یا بچہ ناقص ہو کر کے ناتمام آئے تو بھی وہ خون نفاس کہلاتا ہے. دونوں صورتوں میں خون نفاس ہوگا. علقہ و مضغہ کی صورت میں جو خون آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خون آتا ہے، یا بچے کی ولادت کے ساتھ ساتھ جو خون آتا ہے، وہ دونوں کے دونوں نفاس کہلائیں. البتہ خون نفاس ایک لحظہ سے لے کر 10 دن تک خون نفاس آ سکتا ہے. حیض میں قانون کے تک کم سے کم 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 3 دن کی قید نہیں ہے. ایک لحظے سے شروع ہوگا، ایک لحظے سے لے کر 10 دن تک، ولادت کے وقت سے 10 دن تک خون نفاس ہے. اس کے بعد جو عورتیں 40 دن تک بیٹھ جایا کرتی ہیں وہ غلط رسم ہے. 40 دن تک کوئی نفاس نہیں ہوتا، 10 دن تک زیادہ نفاس ہوتا. بچے کی ولادت کے 10 دن تک عورت کو خون آتا رہے تو نفاس کا خون کہلائے گا. اس کے بعد کوئی نفاس کا خون نہیں، وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا. اس لیے 10 دن کے بجائے 40 دن کی رسم جو بعض علاقوں میں ہے، یا بعض علاقوں میں جب تک 6 مہینے تک خون آ رہا ہے نفاس میں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نفاس جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے نا. بیچارہ شوہر کہاں جائے گا بیچارہ. تو یہ کہ صرف 10 دن تک نفاس ہوا کرتا، 10 دن کے بعد نفاس نہیں ہوا کرتا، وہ استحاضہ وغیرہ جو بھی خون ہمارا. اب اگر عورت شک کر رہی ہے کہ یہ بچے کا اسقاط ہوا ہے یا عادی خون ہے، عادی خون میں تھوڑا جمع ہوا خون آ گیا مثلا، شک کر رہی ہے کہ بچہ ساقط ہونے والا خون ہے یا عادی خون ہے یہ جو تھوڑا جم کر کے آیا ہے مثلا، شک کی صورت میں اپنے آپ کو نفاس نہیں قرار دے گی، کیونکہ ابھی نفاس ہونا ثابت ہی نہیں ہوا ہے نا. جب نفاس ہونا ثابت نہیں ہوا ہے تو اس کو عادی خون قرار دے گی، اور حیض و استحاضہ کے جو احکام تھے اس کے مطابق خون کو چلائے گی، کیونکہ نفاس ثابت ہی نہیں ہوا تھا. شک کے عالم میں کہ اسقاط بچہ ہوا یا نہیں، شک کی صورت میں اپنے آپ کو سمجھے کہ بچہ ساقط نہیں ہوا بلکہ خون میں تھوڑی بہت خرابی پیش آ گئی ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کو حیض و استحاضہ والے احکام میں لے جائے گی. نفاس جو ایک لحظے سے لے کر 10 دن تک ہوا کرتا ہے اس کے اندر وہی احکام چلیں گے جو حیض والی عورت کے احکام ہوا کرتے ہیں. یعنی روزے نماز انجام نہیں دے گی، عبادتوں کو انجام نہیں دے گی،
اور ہر ان چیزوں کو کہ جو حیض کی حالت میں ترک کرنا لازم تھا، احتیاط واجب کی بنیاد پر نفاس میں بھی ان سب چیزوں کو ترک کرے گی۔ مثلا مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں جانے کے لیے، نہ عبور کرنے کے لیے، عبور کرنے کی اجازت تھی، یا عبور کرنا مکہ مدینہ کی مسجدوں میں، قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا اور آئے سجدہ پڑھنا حیض کی حالت میں منع تھا، اور جو ہے نفاس کی حالت میں بھی منع ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ناموں کو ہاتھ لگانا یا اللہ کی صفات خاص کو ہاتھ لگانا۔ اور جب عورت حیض کی طرح نفاس میں ہو تو اس وقت طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے، حیض میں بھی جائز نہیں ہے، نفاس میں بھی جائز نہیں، نفاس میں بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح شوہر کا مباشرت انجام دینا حیض میں بھی جائز نہیں ہے اور نفاس میں بھی جائز نہیں۔ نفاس 10 دن کا ہے، ان 10 دنوں میں جو ہے وہ مرد حضرات پرہیز کریں گے۔ اچھا، پہلے بھی عرض کیا کہ حیض کی حالت میں پرہیز کا مطلب ہے دخول، اوپر سے کوئی لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کی شریعت نے ممانعت نہیں رکھی ہے۔ نفاس میں بھی وہی حکم ہے کہ جو استمتاع انجام دیتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، تو اس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں، دخول کی صرف ممانعت رکھی گئی ہے۔ روزے میں بھی دخول کی ممانعت ہے، اوپر سے لطف اندوز ہو اس میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ حیض میں، نہ نفاس میں، نہ روزے میں، نہ کسی اور کام میں۔ اس لیے صرف ان احکام کی پابندی ضروری ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، وہ انسانوں کے گھروں کو بچاتا ہے، اور وہ یہ کہ عورت کو اس طرح زندگی گزارنا ہے کہ ہر وقت شوہر کے لیے تیار ہو کر بیٹھے، اور شوہر کے لیے تیار ہو کر اس طرح بیٹھے کہ شوہر چاہے خواہش رکھے یا نہ رکھے اپنے آپ کو آمادہ کر کے رکھے، اور ساتھ ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے گھر کو بچانے والی چیز۔ اگر ہر چیز میں نخرے بازی کرے گی، یا یہ کہ ہر شکرانے والی چیز میں بھی ناشکری سے کام لے گی، جو شوہر نان و نفقہ دے رہا ہے اس میں بھی خواہ جو ہے ناشکری انجام دیتی رہے گی، ہر چیز شوہر دے رہا ہے پھر بھی ناشکری ہو رہی ہے، تو اس سے گھر ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آسان راستہ گھر کو بچانے کا یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے، پہلا کام اس کا تو یہ ہے۔ دوسرا کام کہ ہر چیز میں خوشی سے زندگی گزارے، ناشکری ہر چیز پر نہیں کرے، ناشکری کرے گی تو گھر ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ جو شوہر دے رہا ہے نان و نفقہ، شکر گزاری کرتے ہوئے الحمدللہ اس کو خوشی کے ساتھ گھر چلائے، تو یہ گھر چلانے کا بہترین طریقہ ہے جو گھر کو ٹوٹنے سے بچائے گا، ورنہ گھر ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں کی تو گھر ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری کہ
صحیح سرپرستی عورت کی کرے کہ اس کے نان نفقے میں، اس کی ضروریات میں کوئی کمی نہ آنے دے، اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ کسی نے کہا کہ خوش رکھنے کے لیے وہ کچا پکا گوشت کھلاتا رہے تو اس کے نتیجے میں عورت خوش رہے گی۔ کچا پکا گوشت تو آپ سمجھتے ہیں نا، دونوں قسم کے گوشت کھلاتے رہے تو وہ خوش رہے گی۔ تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے عورت کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور صحیح سرپرستی کرنا ہے، تو پھر عورت خوش رہے گی۔ آپ اس کو جب گوشت کھلا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو ایک مذہبی ذہن کی طرف موڑ دیں، اس کے اندر جو ہے وہ مصروف رہے گی، اپنی مصروفیت بھی رہے گی، خود بخود جو ہے وہ اپنی مصروفیت بھی دیکھے گی اور اپنی سہولیات بھی دیکھ رہی ہے کہ سہولت بھی صحیح مل رہی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے گھر اچھا چلے گا۔ اس سے ایک بہت اہم ٹاپک ابھی ذہن میں آیا، لیکن ٹائم بہت لگ جائے گا اصل میں۔ ٹائم جو ہے خالی ایک اشارہ کرتے ہیں، ویسے انشاءاللہ مجلس میں تفصیل آئے گی کبھی۔ شہزادی بھی، ان کا نام زہرا ایک لقب ہے۔ زہرا کیوں کہتے ہیں حضرت شہزادی کو؟ اس میں ایک وجہ جو بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ شہزادی امیر المومنین جب آیا کرتے تھے تو خالی شہزادی کا عبادت کا پہلو نہیں ہے، شہزادی کے عبادت کے پہلو اور احکام الہی کی پابندی و حجاب کا خیال رکھنے کے علاوہ عبادت کا پہلو اپنی جگہ پر ہے، حجاب اور احکام الہی کی پابندی کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقوق الناس میں بھی دیکھیں، حقوق الناس پہ بھی شہزادی اتنی پابند تھی کہ امیر المومنین آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھا کرتی تھی۔ یہ خالی جو ہے عام عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہے شہزادی میں کا بھی کرشمہ تھا۔ اور جو ہے جو دکھا گیا کہ صبح کے وقت الگ قسم کی شہزادی سے روشنی نکلا کرتی تھی، جب امیر المومنین علیہ السلام آتے تھے تو الگ روشنی نکلتی تھی، اور دوپہر کے وقت الگ روشنی نکلا کرتی تھی، اور رات کے وقت الگ روشنی نکلا کرتی تھی۔ تو شہزادی وہ ہر وقت امیر المومنین کے لیے جگمگاتی رہتی تھی، خدائی زینت تھی اس میں۔ تو یہ کتنا بڑا اشارہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ تیار رہنا ہے، اس سے جو گھر بچا کرتا ہے۔ حقوق الناس ادا کرنے میں صرف اتنا اندازہ لگائیں کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، شہزادے محسن کی شہادت ہو گئی ہے، اور جو ہے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑے لگائے گا، امیر صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آخری شب جو سب سے سخت اور سب سے مشکل شب تھی، اس کے باوجود شہزادی نے بچوں کے کپڑے دھوئے، شہزادی نے گھر میں جھاڑو نکالا، شہزادی نے کھانا پکایا، شہزادی نے چکی چلائی۔ کتنا مشکل ٹائم تھا، یعنی حقوق الناس کا اتنا زیادہ خیال بھی تھا۔ تو شہزادی کا ایک پہلو حقوق الناس کی ادائیگی بھی ہے۔ یہ جو ہے سارے پہلوؤں کو جمع کر، عبادت کا پہلو دیکھیں، حکم خدا کو بجا لانے کا پہلو دیکھیں حجاب کی صورت میں، اور جو ہے حقوق الناس ادا کرنے کا پہلو دیکھیں، ہر پہلو سے کتنی زیادہ شہزادی پابندی کرتی۔ تو یہ ہماری عورتوں کے لیے مائع نمونہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھر بھی اسی طرح کامیاب ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ